محترم دوستو، ایک بوڑھا بھرے دربار میں داخل ہوا اور بے دھڑک بادشاہ کے پاس جا کر اس سے اپنا قرض مانگنے لگا۔ تمام درباری بوڑھے کی ہمت دیکھ کر حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ آج تو بوڑھے کی جان بخشی نہیں جائے گی، مگر بادشاہ کی ماتھے پر ذرا بھی شکن نہ آئی اور بولا، کہو بابا کیا بات ہے؟ بوڑھے نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے اپنا قرض وصول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، ہم کس طرح آپ کے مقروض ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا، جہاں پناہ، اگر آپ کو یاد نہیں تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھا آدمی جانے لگا، مگر بادشاہ فوراً بول اٹھا، نہیں بابا، آپ اپنا قرض وصول کر کے ہی جائیے گا۔ بوڑھا رک گیا۔ بوڑھے نے بولنا شروع کیا، حضور، سرنگا پٹنم کی پہاڑیوں کے قریب جنگل میں میری جھوپڑی ہے۔ ایک مرتبہ آپ شکار کھیلتے کھیلتے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے، ان کو تلاش کرتے کرتے آپ میری جھوپڑی کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کو سخت پیاس لگی تھی، آپ نے میں پانی مانگا، میں نے آپ کی خدمت میں انار کے شربت کا پیالہ پیش کیا تھا۔ آپ نے پیاس بجھانے کے بعد کہا تھا، ہم تم سے بہت خوش ہیں، تم کبھی ہماری خدمت میں حاضر ہو کر اپنا انعام لے جانا۔ تمہارا انعام ہم پر قرض ہے، آج برسوں بعد میں وہی انعام وصول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، مجھے یاد آ گیا، بابا کہو کیا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے کہا، آدھی سلطنت چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سب سناٹے میں آ گئے، خود بادشاہ سلامت بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، مگر بولے، بابا ہم تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر درباری اور خود بوڑھا آدمی بھی دنگ رہ گیا، اور بوڑھا بولا، بادشاہ سلامت، آپ بے شک اپنی بات کے سچے ہیں، میں اپنی خواہش واپس لیتا ہوں، مجھے بدلے میں صرف ایک گلاس سادہ پانی پلا دیا جائے۔ بادشاہ کی دربار میں بابا کی یہ خواہش پوری کی گئی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی جھوپڑی کے ارد گرد جو بھی زمین ہے اس میں انار کے درخت لگا دیے جائیں۔ میرے دوستو، آپ کو پتہ ہے یہ بادشاہ کون تھے؟ یہ تھے سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا شیر میسور کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی لومڑی کے 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق لینا ہے کہ ہم جو بھی وعدہ کریں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم اس وعدے کو بھول بھی جائیں تو جب بھی یاد دلایا جائے اس کی بڑھ چڑھ کر ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، کہ جو شخص وعدے کا پابند نہیں وہ دیندار نہیں ہو سکتا۔